جہیز اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جہیز غیروں کا طریقہ ہے اور ان کے یہاں بھی حق نہیں ہے، لڑکے والوں کا حق نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر چونکہ ان کے یہاں وراثت میں لڑکی کا حصہ نہیں ہے، لہذا باپ اپنی زندگی کے اندر اپنی بیٹیوں کو دے دیا کرتے تھے، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو کچھ ملے گا نہیں۔ اور بعد والوں نے اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا، یہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئے گا۔ دوسری چیز، اس کے پیچھے جو ذہن کام کرتا ہے، جہیز کے مطالبے کے پیچھے جو ذہن کام کرتا ہے، اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ اس مطالبے کے پیچھے جو ذہن کام کرتا ہے وہ ہے عورت کی کم مائگی اور مرد کی برتری۔ ہم لڑکے والے ہیں اور یہ لڑکی والے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں، ہمارے پاس ہماری برتری ہے، ہمارا احسان ہے کہ ہم ان کی لڑکی کو لے کے اپنے گھر آ رہے ہیں۔ اس سوچ کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام نے عورت کو رحمت کا درجہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ایک مقام بیان کیا ہے، اور نکاح کے باب میں اسلام کے اندر عورت کو اونچا درجہ دیا گیا ہے، مرد کا درجہ اس کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج وان لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم نان نفقہ کی صلاحیت رکھتے ہو تو نکاح کر لو۔ نان نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لڑکی آئے گی اس کا خرچ اٹھا سکتے ہو، جیسا کھاتے ہو ویسا کھلا سکتے ہو، جیسا پہنتے ہو ویسا پہنا سکتے ہو، جس جگہ رہتے ہو وہاں ٹھہرا سکتے ہو، تو تم نکاح کر لو۔ اور اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو روزہ رکھو اپنی فَإِنَّهُ لَهَا وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ شہوتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ نکاح کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے، اس لیے کہ اس عورت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، نہ کہ تمہاری ذمہ داری اس کے گھر والوں کے اوپر۔ اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے خرچ کا، عورت کو نہیں۔ کہاں گئی ہماری سوچ؟ لوگ اپنی بات کی دلیل میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ پڑھو سیرت اٹھا کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، آپ کی نبوت کے وقت نہ آپ کے والد موجود، نہ آپ کے دادا موجود، نہ آپ کی والدہ موجود، آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پرورش میں ہیں۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اسی گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے ہیں۔ نبوت کے بعد حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بڑے ہیں اسی گھر کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زیر کفالت ہیں۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے زیر کفالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رہنے کا انتظام کیا تھا، جیسے ہم اپنے گھر اپنی اولاد کا نکاح کرتے ہیں، جو ہماری زیر کفالت ہے تو ہم اس کا نکاح کرتے ہیں، تو اس کے لیے سارا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ایک فرد کے لیے پورا انتظام کیا تھا، اس لیے کہ نکاح کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر الگ کر دیا۔ جب الگ کر دیا تو رہنے کی بھی جگہ ہونی چاہیے، کھانے کا پکانے کا سامان بھی ہونا چاہیے، بستر بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ کون کرے گا؟ جس کے زیر کفالت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا ہے۔ اس کا نام جہیز نہیں ہے۔ اگر جہیز ہوتا تو پوری سیرت کے اندر ہر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے انتظام کیا ہوتا۔ پوری سیرت میں یہی ایک واقعہ ملتا ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے مکمل انتظام کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، وہاں پورا انتظام نہیں کیا۔ ہاں، شادی کے وقت
تحفہ دینا یہ دوسری چیز ہے، اپنی بیٹی کو کوئی زیور دے دیا، کوئی ہار دے دیا، یہ دوسری چیزیں ہیں۔ انتظام فلاں چیز کی ضرورت ہے، لہذا بیٹی کے گھر سے آنا چاہیے، بہو کے گھر سے آنا چاہیے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، یہ بے غیرتی ہے۔ جو عورت تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنی ذمہ داری اس کے گھر والوں کو اوپر ڈال رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے خرچ کا، عورت کو نہیں۔ یہ تو وہاں سے چلا آیا ہے، اور اللہ کی پناہ اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ گیا، جس کے نتیجے میں یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ لہذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ذہن بھی تبدیل کریں، اور جو ذہنیت ادھر سے آ رہی ہے اس ذہنیت کو تبدیل کریں، اپنے معاشرے کی تربیت، اور تربیت تبھی ہوگی جب ان فلموں اور ڈراموں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں گے، ورنہ کوئی لاکھ کہتا رہے کوئی اثر نہیں پڑتا، پورا ذہن بنتا ہے۔ اور اگر نوجوان نسل، کچی عمر کے بچے اور بچیاں اگر اسی فلموں اور ڈراموں کے شوقین ہو جائیں تو ان کا وہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے، حرام کاری کے اندر مبتلا ہوں گے اور اپنے آپ کو پاک صاف سمجھ رہے ہوں گے۔